الصلاة والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی واجب الاحترام جمیع علماء کرام، مشائخ اعظام، ارباب علم و دانش، میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کی ہماری یہ محفل پاک جس میں داتا کی نگری لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان مجاہد اہل سنت فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسن رضا صاحب زید شرف کا خصوصی خطاب ہونا ہے۔ یہ تقریب پہلے بھی ایک دفعہ ملتوی ہو چکی تھی اور آج پھر میری غیر حاضری ہونے والی تھی، لیکن علامہ طارق صاحب نے مجھے چھٹی نہیں دی۔ دن کو بھی میرا ان سے رابطہ ہوا تو میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، علامہ صاحب کا خطاب بھی سنیں گے، لیکن میرے انتہائی قریبی دوست چودھری نصیر صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا مغرب سے کچھ دیر پہلے، اور ان کا 10 بجے میں نے جنازہ پڑھانا تھا۔ میں نے کہا اگر میں آیا تو جنازہ رہ جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت صاحب سے پہلے آپ کو 5-10 منٹ کا موقع دے دیتے ہیں تو آپ اپنی حاضری لگوا دیں۔ تو میں اس وقت بھی سوچ رہا تھا مولوی کتنا بے بس ہے کہ اس کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی۔ بہرحال خطاب تو حضرت صاحب فرمائیں گے، یہ ہمارے مہمان ہیں اور ہم سب ان کے میزبان ہیں۔ میں 2-4 باتیں کر کے اجازت چاہوں گا، آپ تمام ساتھی یہاں پر تشریف رکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ نے وشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا قافلہ تیار کیا کہ جنہوں نے ہر موقع پر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آگے بڑھ کر آواز کو بلند کیا۔ حالیہ جو ہمارا حکومت سے معاہدے کی مدت کو بڑھایا گیا ہے، اس کے حوالے سے چند ایک باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کر دیتا ہوں تاکہ کوئی وہم ابہام آپ کے ذہن میں موجود ہے تو وہ بھی دور ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں اور جی آپ کی تو حکومت نہیں بن سکتی، آپ کا اگر ایک ممبر جیت بھی گیا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے۔ اگر ایک بھی غیرت مند ممبر آپ منتخب کرتے، جو کام آج ہمیں حکومت سے کروانا پڑ رہا ہے وہ ممبر خود یہ کام کر سکتا تھا۔ ہماری یہ مسجد ہے، ایک بندہ مسجد کے اندر آیا ہی نہیں تو یہاں پر وہ گفتگو ہی نہیں کر سکتا، یہاں پر جو آیا ہے وہ گفتگو کر سکتا ہے۔ ہمارا بندہ اسمبلی میں ہے ہی نہیں، ہم وہی کچھ کر سکتے ہیں جو اب کر رہے ہیں۔ اور اگر ایک بھی غیرت مند قومی اسمبلی کا ممبر موجود ہوتا، نہ وہ عمران خان کا محتاج تھا، نہ نواز شریف کا تھا، نہ زرداری کا تھا، وہ اسمبلی کے فلور پر خود کھڑا ہو کر قرارداد خود پیش کر سکتا۔ اس لیے ہم آپ حضرات کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہمارا دست و بازو بنے کہ ہماری آواز
اس فورم پر بلند ہونی چاہیے. اب اس طرف آئیے کہ جناب 2 مہینے کا ٹائم مزید کیوں دے دیا گیا؟ بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہے. ایک دو صاحب تو وہ ہیں جنہیں میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں، ان بیچاروں کا درد تو واقعی بنتا ہے، کیونکہ ہر دھرنے میں ماشاءاللہ جب بھی ہم فیض آباد بیٹھے انہوں نے اپنے گھر 2 سال کا راشن اکٹھا کیا لبیک کے نام پر. ظاہر ہے ایک بندے نے جب پلاننگ کی ہو کہ یہ آ کر بیٹھ جائیں گے اور ماشاءاللہ 2 سال کا خرچہ ہمارا نکل آئے گا، جب بندے کی ساری پلاننگ ہی خراب ہو جائے تو پھر اسے تو درد ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں، جماعت ہماری ہے، مجلس شورا ہماری ہے، کارکن ہمارے ہیں، ذمہ دار ہمارے ہیں. ہم نے جو بہتر سمجھا ہم نے کیا، اور ہم نہیں کرتے ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں، یہ نہ ہمارا دعویٰ ہے. ہم تو حضور کے ادنا غلام ہیں. یقیناً باقی لوگ عشق اور محبت میں ہم سے زیادہ آتے ہوں گے. اگر ہم نے کمزوری دکھائی ہے تو حضرت صاحب کے قدم تو کسی نے نہیں پکڑے نا، وہ خود فیض آباد میں چلے جائیں. جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کمزوری دکھائی، ہم اگر کمزور ہیں تو آپ کو کروانا ہے. آپ دست و بازو والے ہیں، آپ کیوں نہیں آواز بلند کرتے؟ اس کا مطلب ہے کہ درد کہیں اور سے ہو رہا. باقی اگلی بات یہ بات بھی ذہن نشین رہے، اب کئی لوگ اور جی اپریل میں تو رمضان شروع ہو جائے گا، رمضان میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. کل پرسوں ہم وہ سنگرام میں تھے، میں نے وہاں بھی عرض کیا کہ یہ بات یاد رکھنا کہ اگر رمضان کے مہینے میں مارکہ بدر ہو سکتا ہے تو ناموس رسالت مارچ بھی ہو سکتا ہے. جو آدمی رجب کے مہینے میں حضور کے نام پر قربان ہو سکتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں بھی قربان ہو سکتا ہے. اور رمضان میں تو ویسے بھی نفلوں کا ثواب جو ہے وہ فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض 70 گنا سے زیادہ ثواب ملتا ہے. اس لیے آپ اپنی صفوں میں اتحاد کو قائم اور دائم رکھیں. قبلہ امیر المجاہدین کے نظریے کے مطابق ہم نے چلنا ہے، اور آپ کی یہی فتح بہت بڑی ہے کہ جو کل تک کہتے تھے ایک چھوٹا سا طبقہ ہے اور یہ سادے کاغذ پر معاہدہ ہوا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. آج 3 مہینوں بعد وہ ریاست مدینہ کا سربراہ خود کہہ رہا ہے ہم نے لبیک سے معاہدہ کیا ہے، ہم نے لبیک سے معاہدہ کیا ہے. آج کہا یا نہیں کہا؟ دستخط تو یہ بھی سادے کاغذ پر ہوئے، اور اب تو چودھری اعجاز صاحب کا بھی بیان آ گیا، وہ بھی کہہ رہے ہیں ناموس رسالت کی. اپنے الیکشن کمپین میں وہ بھی یہ نعرہ لگا رہے ہیں پی ٹی آئی کے پنجاب کے. اور شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ناموس رسالت کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے. اس کا مطلب ہے لبیک کا
جو نظریہ ہے اور جو مشن ہے، یہ وہ مشن ہے کہ آج ہمارے دشمن جو ہے وہ بھی یہ نعرہ لگانے پر مجبور ہو گئے۔ اور دیکھیں، ہم نے کسی کا نعرہ نہیں اپنایا، ہم نے کسی کا اپنایا نہیں اپنایا، لیکن ساری جماعتیں اب تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا رہی ہیں، اور کیپٹن صفدر بھی لگا رہا اور کہہ رہے ہیں یہ لبیک والے کہاں سے آ گئے؟ بیٹا جی وہاں سے ہی آئے جہاں پر آپ کے سسر صاحب غداریاں کرتے رہے۔ یہ نعرہ اس وقت لگانا تھا جب آپ کا سسر جو ہے ملک ممتاز حسین قادری شہید کو تختہ دال پر لٹکا رہا تھا، جب آپ کا سسر جو ہے وہ مرزائیوں کو اپنے بہن اور بھائی کہہ رہا تھا، جب آپ کا سسر جو ہے وہ زائد حامد کے ذریعے سے حلف ختم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی کروا رہا تھا، آج آپ کو درد اٹھ رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ماننا پڑے گا کہ جو بات یہ آج سمجھ رہے ہیں وہ ویل چیئر پر بیٹھا ہوا مرد کلندر بہت پہلے سمجھ چکا تھا۔ سورج چاند رہے گا، رضوی تیرا نام رہے گا، سورج چاند رہے گا، رضوی تیرا نام رہے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا۔ باقی لوگوں کے تمام جو شبہات تھے وہ ہم نے ختم کر دیے۔ حکومت کو مزید 2 ماہ کی مہلت دے کر ملک میں نہ ہم بدامنی چاہتے ہیں، نہ فساد چاہتے ہیں، نہ جلاؤ گھیراؤ چاہتے ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تاجدار مدینہ کی عزت و ناموس پر پہرےداری کا فریضہ سر انجام دیا جائے۔ ہمارا اور کوئی مشن نہیں، فقط یہی مشن ہے، اور قبلہ امیر المجاہدین اسی مشن پر چلتے رہے۔ آج سارے لوگ کہہ رہے ہیں یار جو باتیں قبلہ امیر المجاہدین کرتے تھے وہی باتیں تھیں۔ آج بھی 2-4 بندے میرے پاس مدرسے میں تشریف لائے، وہ بھی بالکل لبرل قسم کے لوگ ہیں، لیکن وہ کہتے تھے یار حال ان لوگوں کا وہی ہے جو تمہارے بابا جی باتیں کرتے ہیں۔ اور کئی لوگوں نے جب جنازے کے بعد خطابات سنے، اب وہ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اہل سنت کا یہ نہیں آ رہا، ہم نے بندے کے جانے کے بعد قدر کی ہے، زندگی میں نہیں قدر کی۔ قبلہ پیر نصیر الدین گولروی رحمت اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آج زندہ ہوں تو آج مان لو، مرنے کے بعد مانو گے، پھول چڑھاؤ گے۔ بات یہی ہے، نہ انہیں مانا زندگی میں اور نہ قبلہ امیر المجاہدین کو مانا۔ جو ان کے ساتھ چلنے والے تھے انہیں بھی لوگ کہتے تھے یہ بڑے بے وقوف ہیں، یہ کس راستے پر چل پڑے ہیں، مسجدیں بند ہو جائیں گی، مدرسے بند ہو جائیں گے، یہ آئے روز مصیبتیں پھیل رہی ہیں۔ لیکن آج لوگ یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ پاکستان میں مشن وہی سچا اور سچا ہے جس مشن پر قبلہ امیر المجاہدین چل رہے تھے، اور ان کے جنازے نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ ہم پر وہ سب کچھ واضح کر کے چلے گئے ہیں کہ اخروی نجات بھی اسی مشن پر وابستگی میں ہے اور اسی مشن پر چلتے ہوئے ہے۔ انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، کارکنان ہیں، میں جتنے بھی میرے دائیں بائیں جلیل القدر علماء کرام تشریف فرما ہے، اکثریت میں ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں،
باقی بھی جو علماء کرام تشریف فرما ہے، میں ان سے یہی گزارش کروں گا آپ ہماری سرپرستی فرمائیں. ہمارے اندر کوئی خامی ہے تو اس کی نشاندہی فرمائیں، لیکن مشن اگر ہمارا صحیح ہے تو ہماری ذات کے لیے نہیں، تاجدار مدینہ کی عزت و ناموس کے لیے ہمارے قدم سے قدم ملا کر چلیں. باقی لوگ تو آپ سے ووٹیں لے کر چلے جاتے ہیں اور 5-5 سال آپ کو منہ نہیں دکھاتے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایم این اے بعد میں پوچھتے نہیں. جو 25-30 کروڑ لگا کر ایم این اے بنے پھر وہ آپ کی فکر نہیں کرتا. آج سینٹ الیکشن میں کیا ہو رہا؟ وزیر اعظم پاکستان خود کہہ رہے ہیں 50 سے 70 کروڑ میں ایک سینیٹر بن رہا ہے. 50 سے 70 کروڑ روپے میں. اب خود سوچیں، جو سینیٹر 50 کروڑ روپے لگائے گا وہ 1 ارب کمائے گا تو پھر آپ کی باری آئے گی. یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا ہمارے امیدوار کھڑے ہو جاتے ہیں بیچارے، کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے، کسی کوئی عالم دین ہے، اور جی آپ کا بندہ تو کچھ دے ہی نہیں سکتا، فلاں نے موٹر سائیکل دے دیا، فلاں نے راشن ڈال کے دے دیا، وہ راشن پھر ایک ہی دفعہ دیتا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ چلو، دنیا کا راشن نہ لو، اخروی نجات لو. کسی دنیا دار کے لیے نہیں، تاجدار مدینہ کی عزت و ناموس کے لیے ہمارے ساتھ چلو. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. سعد بھائی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. سعد بھائی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. شاہ صاحب قدم بڑھاؤ. ہم تمہارے ساتھ ہیں. کافی حد تک ہمارے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے اپنے یونٹس جو ہیں وہ مکمل کر لیے ہیں. آپ حضرات ان کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو بھی مرکز کی طرف سے ہمیں ہدایات موصول ہوں گی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اپنے جذبے کو آپ نے مانگ جو ہے وہ نہیں ہونے دینا. ہمارے پاس لوگ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی فلاں ساتھی چلا، فلاں ساتھی چلا. کامیابی کیسے ملے گی؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال جو ہے اسلام کی تبلیغ فرمائی. حالانکہ آپ کی زبان میں جتنی تاثیر ہے اتنی تو کسی کی نہیں ہو سکتی. وہی آپ پر اترنے والی ہے. آپ جیسا نہ کسی کا حسن و جمال ہے. کفار مکہ بھی صادق و امین سمجھتے تھے، لیکن حضور ہماری تعلیمات کے لیے ہمیں بتا گئے کہ دین کی طرف بلانا، نیکی کے راستے کی طرف لانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور یہ مسلسل کام ہوتا ہے. یہ نہیں 6 مہینے کام کیا اور 4 سال گھر میں بیٹھ گیا، ایسے تبدیلی نہیں آتی. تبدیلی لانے کے لیے تاجدار مدینہ کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. انشاءاللہ ہم اگر اسی رفتار کے ساتھ چلتے رہے تو آئندہ آنے والا وقت جو ہے وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاک وہاں ہے. اللہ تعالیٰ مسجد انتظامیہ کی حضرت علامہ مولانا طارق صاحب اور آپ کے جملہ رفقا کی تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے جملہ کارکنان کی اور ذمہ داران کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول